جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو وراثت کے احکامات کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے اسے ورثہ یا میراث کہتے ہیں۔ اس میں چند چیزیں آتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نقد پیسہ، جتنا بھی پیسہ اس کے پاس اس کا موجود ہے وہ، پھر زمین ہے کوئی اس کے پاس، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ، گھر کا کل سامان جس میں فرنیچر اور برتن بھی شامل ہیں، بیوی اور دیگر افراد خانہ کے زیور جو مرنے والے کے مال سے خریدے گئے ہوں، وہ کپڑے جو بیوی کے لیے بنائے تھے اور ان کو پہن بھی چکی ہو تب بھی وہ مرنے والے کا مال تصور کیا جائے گا، وہ قرضے جو دوسروں کو دیے گئے ہوں۔ پھر ہے دوسری چیز کیا ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ ادائیگیوں کے بعد ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی پہلے ادائیگیاں ہوں گی پھر اس کا ترکہ جو ہے نا وہ تقسیم ہوگا۔ سب سے پہلے مرنے والے کے ذمے جو مالی واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، خواہ اس نے اس سلسلے میں وصیت نہ کی ہو۔ مالی واجبات سے مراد وہ ادائیگی ہیں جو مرحوم پر واجب تھیں، جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، یعنی اللہ اور بندوں کے حقوق اور قرضے، جس میں پہلا ہے خمس، کہ اگر خمس نہیں ادا کیا ہے، اگر زکوٰۃ اس پہ واجب ہو گئی تھی زکوٰۃ نہیں دی ہے، اور جو واجب حج نہیں کیا ہے اگر، تو اس قسم کے۔ پھر لوگوں کے قرضے ہیں، رد مظالم ہے، زندگی میں کسی کو بھی مالی نقصان پہنچائے ہو اس کی تلافی واجب ہے، دیا۔ اگر زندگی میں کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہو تو اس کا معاوضہ دینا ہے۔ پھر ہے بیوی کا مہر، وہ لازمی ادا کرنا ہے، وہ مال جو دھوکہ دہی یا دیگر حرام طریقے سے جمع کیا ہو۔ آقا خمینی کے نزدیک جتنے بھی کفارے جو کہ مرنے والے پر واجب ہیں وہ سب اس کے اصل مال سے دیے جائیں گے۔ آقا خوئی کے نزدیک کفارے اصل مال سے ادا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اگر مرنے والے نے اس سلسلے میں وصیت کی ہو تو صرف اس صورت میں مال کے تہائی حصے سے ادا کیے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ جو بھی جس بھی عالم دین کی آپ تقلید میں ہیں، جیسے آقا سستانی ہیں، آقا خمینائی ہیں جو زندہ مجتہد ہیں، ان کا آپ دیکھیں، ان سے معلوم کریں، کویسچن کریں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کفاروں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو مال بچے، یعنی تمام ادائیگیوں کے بعد جو باقی رہے، اس میں سے مرنے والے کی وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے، لیکن وصیت پر عمل درآمد باقی ماندہ مال کے 1/3 تک ہی ہو سکتا ہے، بقیہ 2/3 مال ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر متوفی کی وصیت، متوفی اس کو کہتے ہیں کہ جو مرنے والا جو اس دنیا سے جا چکا ہو، اگر اس کی وصیت 1/3 سے زیادہ کی ہے تو ایسی صورت میں تمام ورثاء کی رضامندی سے اس پر عمل ہوگا۔ اگر ورثاء راضی نہ ہوں تو ایسی صورت میں تمام وصیتوں میں یکساں طور پر کمی کی جائے گی۔ مثلاً اسے نماز، روزے اور کفارے کی وصیت کی ہے، یعنی اپنے وصی کو اس نے کہا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے میری، روزے رکھنے اور کفارے ادا کرنے، اور ان کاموں کا خرچ 1/3 سے زیادہ ہے، تو تینوں کے اخراجات میں اس طرح یکساں طور پر کمی کی جائے گی کہ وہ 1/3 مال تک پہنچ جائیں۔ اگر کچھ ورثاء یعنی مرنے والے کے مالی واجبات ادا کرانے میں رضامند ہوں، جیسے کہ ایک بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم کر دیتے ہیں، دوسرا راضی نہیں ہو رہا، تو جو ورثاء رضامند ہیں وہ تمام مالی واجبات اپنے حصے سے ادا کریں، یعنی اگر تیسرا حصہ کم پڑ رہا ہے تو جو راضی ہے وہ کر دے، کیونکہ پروردگار عالم اس کے جو
مال ہے اس میں بہت برکت عطا کرے گا، کیونکہ اس نے صلہ رحم کیا ہے. اور بعد میں ان ورثاء سے جو رضامند نہیں تھے، اگر ممکن ہو تو وہ ان سے بات چیت کر کے اس کو راضی کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے واجبات ادا کرتے وقت حاکم شرع یعنی مجتہد جامع شرائط کی اجازت نہ لی ہو تو ایسی صورت میں مذکورہ رقم کے مطالبہ کرنے میں اشکال ہے. یعنی یہ تھوڑی سی مشکل ہے کہ ان سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے اپنی خوشی سے دے دی ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ نے جانے والے پہ احسان کیا ہے، اسی کا مال تھا، آپ کو مل گیا، آپ نے اس پہ احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر و ثواب بھی دے گا اور آپ کے اس مال میں بہت زیادہ برکت بھی عطا فرمائے گا. اگر کوئی اپنی زندگی میں کوئی چیز اپنے رشتہ داروں کو، مثال کے طور پر بیوی کو زیور یا کپڑے وغیرہ دے دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ بیوی ان چیزوں کی مالکہ ہے، تو اس صورت میں وہ اشیاء متوفی کے ورثاء میں شمار نہیں ہوگی. یعنی اس نے دے دیا، اس نے کہہ دیا ہے، اس کا ارادہ بھی ہے کہ یہ اس کی بیوی کا ہے، تو پھر وہ وراثت نہیں ہے. وہ اس نے مثال کے طور پر اپنی زندگی میں دیا ہے اور اس نے سوچ کے دیا ہے کہ میری بیوی کا مال ہے، تو یہ چیز وراثت میں شامل نہیں ہو رہی. اور اگر متوفی نے نہ تو کوئی ایسا ارادہ کیا ہے، نہ اس سلسلے میں وصیت کی ہے کہ وہ اشیاء اس کی بیوی کو دے دی جائیں، اگر وصیت 1/3 سے کم کی ہوگی تو اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہوگی تو اس صورت میں وہ تمام چیزیں اس کی بیوی سے لے کر ورثاء میں تقسیم کی جائیں گی. یعنی کسی کو بھی دے دیا ہے، لیکن اگر اس نے ارادہ کر کے دیا ہے کہ اب یہ مال اس کا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے اور نہ کوئی وصیت کی ہے تو وہ مال ورثاء میں تقسیم ہوگا. اب ہم آپ کو بتائیں گے تقسیم میراث کے مسائل. شریعت نے میراث کی تقسیم کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے. اس کے برعکس یا اپنی مرضی سے میراث کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. مثلا شریعت میں باپ کی میراث میں بیٹے کا حق ہے، خواہ وہ باپ کا نافرمان یا عاق شدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو میراث میں اس کا حق ملے گا. اور اگر ماں یا باپ اس کے لیے وصیت کرے کہ اس عاق شدہ یا نافرمان کو میراث میں سے کچھ نہ دیا جائے تو ایسی وصیت باطل ہے. یعنی باطل ہے کیونکہ وہ وارث ہے، چاہے وہ نافرمان بھی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن اگر وہ نافرمان بھی ہے تو وصیت جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں کی جا سکتی کہ تمہیں نہیں ملے گا. یہ چیز جو ہے نا وصیت کو باطل کر دیتی ہے. اچھا، اب جو ہے ورثاء کو متوفی کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ جو چند باتیں انہوں نے بتائی ہیں، قاتل کو نہیں ملے گا اپنے باپ کی میراث. اگر کسی نے عمدن کسی کو قتل کیا ہے تو اس قاتل کو مقتول کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. کافر، متوفی مسلمان ہو اور اس کا وارث کافر ہو تو اس کافر کو میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. جیسے جو مرنے والا ہے وہ تو مسلمان ہے اور جو اس کا بیٹا ہے وہ ہو گیا کافر، تو اب اس کو کافر کو میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ ہے کہ جو بچہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے بلکہ کسی اور کی اولاد ہے اور اس کو غلطی سے یا اس عورت نے اس کو قرار دیا ہے کہ اس کی اولاد ہے یہ شوہر کی، تو وہ جو ہے اس کو اس کے باپ کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس طرح اس کے والدین کو بھی اس کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. پھر ہے کہ شریعت نے مرنے والوں کے ورثاء کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جب تک پہلے گروہ کا ایک بھی وارث موجود ہوگا دوسرے گروہ کے رشتہ داروں کو ورثہ نہیں ملے گا. لیکن اگر پہلے گروہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو دوسرے گروہ کے رشتہ داروں کو ورثہ ملے گا. اس طرح جب تک دوسرے گروہ کا ایک بھی وارث زندہ ہوگا اس وقت تک تیسرے گروہ والوں کو حصہ نہیں ملے گا. تینوں گروہوں اور رشتہ داروں کی تفصیل اب آپ کو بتائیں گے. پہلا گروہ کون ہے؟
مرنے والے کے ماں باپ اور اولاد، اور اگر اولاد حیات نہ ہو تو اولاد کی اولاد. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اولاد اگر ماں باپ کے سامنے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں کو وراثت نہیں ملے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. مرنے والے کے ماں باپ ہیں اور اولاد ہے، اور اگر اولاد کا انتقال ہو گیا تو اولاد کی جو اولاد ہے اس کو حصہ ملے گا وراثت میں. دوسرا گروہ ہے مرنے والے کے دادا دادی، نانا نانی اور حقیقی اور سوتیلے بہن بھائی. یہ دوسرا گروہ ہے. پھر تیسرا گروہ ہے مرنے والے کے چچا، خالہ، پھوپھی اور ان کے بعد ان کی اولادیں. تو یہ 3 گروہ ہیں. تو اس کو یاد رکھیے گا کہ پہلے گروہ میں اگر ایک بھی کوئی حیات ہے، اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، کوئی بھی زندہ ہے تو دوسرے گروہ کو نہیں ملے گا. اور اگر دوسرے گروہ میں کوئی ایک بھی زندہ ہے، مثلا کوئی حقیقی بہن بھائی کوئی ایک آدھ زندہ ہے، یا ایک کوئی زندہ ہے، یا مرنے والے کی مثال کی طرف دادا زندہ ہیں، یا سوتیلے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے سوتیلے بہن بھائی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تو تیسرے گروہ کو نہیں ملے گا. یعنی چچا، خالہ، پھپھی اور ان کی اولادوں کو نہیں حصہ ملے گا. پھر ہے شوہر اور بیوی کی میراث. اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. ان کو تینوں گروہوں کے ساتھ حصہ ملے گا. پہلے گروہ کے رشتہ دار زندہ ہی ہونے کی صورت میں وہ ان کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں گے، اور پہلے گروہ کے رشتہ دار زندہ نہ ہونے کی صورت میں وہ شوہر اور بیوی الگ ترتیب دوسرے اور تیسرے گروہ کے رشتہ داروں کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں گے. پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دے دی ہو اور دوران عدت انتقال کی صورت میں دونوں کو ایک دوسرے کی میراث میں حصہ ملے گا. یعنی کہ ابھی اس کو پوری طلاق نہیں دی، ابھی وہ بیوی عدت میں ہے، اور اگر انتقال ہو گیا شوہر کا تو بیوی کو اس کا حق ملے گا. اگر شوہر بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو طلاق کی تاریخ سے 1 سال تک شوہر کی میراث سے حصہ ملے گا. یعنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اس نے بیماری کی حالت میں، اور بیماری کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو طلاق کی تاریخ سے 1 سال تک شوہر کی میراث سے حصہ ملے گا. پھر چوتھا کیا ہے پوائنٹ، شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے ہر چیز میں سے حصہ ملے گا. البتہ بیوی کو شوہر کے ترکے میں سے زمین کا حصہ نہیں ملے گا. زمین کا مطلب صرف زمین ہے. اگر اس پر کوئی عمارت تعمیر ہے تو بیوی کو صرف زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ عمارت کی قیمت میں حصہ ملے گا. لیکن عمارت کی قیمت میں حصہ ملے گا، یعنی وہ عمارت کے کسی حصے کو لیکن عمارت میں حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ عمارت کے کسی حصے کو بحیثیت میراث نہیں مانگ سکتے. رہنا سہنا سب لوگ سہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر زمین اگر اس کے پاس خالی زمین ہے شوہر کے پاس تو اس میں اس کو بیوی کو حصہ نہیں ملے گا. میراث کی تقسیم کا طریقہ. اب میراث کی تقسیم میں آسانی کی خاطر یہ جدول بنائے گئے ہیں جو صرف پہلے گروہ کے ورثاء کے متعلق میراث کی تقسیم میں مددگار ثابت ہوں گے. دوسرے اور تیسرے گروہ کے ورثاء کے متعلق میراث کی تقسیم کے سلسلے میں مجتہد جامع شرائط کے فتاوی کی کتاب یا علماء کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد